اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر خطاب شروع کرے. فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا. شیخ عبدالرافع حفظہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور اس کائنات کو رزق دینے والا ہے. درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا تقریر کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، محرم کے بارے میں. تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو آپ سب نے سن لیا ہوگا کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم جو 3 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والے مہینے، کیونکہ ذوالقعدہ سے ہی علماء کرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں بیان شروع کر دیتے ہیں. ذوالقعدہ سے ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حاجیوں کے لیے امن و امان پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک تو ذوالحجہ کو حرام قرار دیا ہے، اور دوسرا ذوالقعدہ کو، اور تیسرا محرم کو، تاکہ لوگ اپنے وطنوں سے امن و امان کے ساتھ بیت اللہ کا حج کریں اور امن و امان کے ساتھ اپنے وطنوں کو واپس چلے جائیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا جو مہینہ ہے اسے بھی حرام قرار دیا ہے، اور حج سے پہلے والا مہینہ بھی حرام قرار دیا ہے، اور حج کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ بھی حرام قرار دیا ہے، تاکہ حجاج کرام مکمل امن اور سلامتی کے ساتھ آئیں اور واپس چلے جائیں اور بیت اللہ کا حج کریں. تو عزیز دوستوں ساتھیوں، قرآنی آیات میں آپ نے جو تلاوت سنی ہے، میں اپنا درس ان آیات سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ ان آیات کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ عرب قبائل جو تھے وہ پورا سال جب قتال کرتے اور لڑائی جھگڑا کرتے اور قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے اور خون ریزی کرتے تھے، تو اس کے بعد ذوالقعدہ کے مہینے میں وہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے. تو اس لیے اس مہینے کو ذوالقعدہ کہا گیا کہ بیٹھ جانے والا یا بٹھا دینے والا. اس کے بعد پھر تین لگاتار مہینے عرب قبائل اس بات پہ صبر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لڑائی سے رک جائیں. 3 لگاتار مہینے ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے تھے. تو نعوذ باللہ وہ کیا کرتے تھے، محرم الحرام کی جو حرمت ہے اسے آگے پیچھے کر کے اس کی حرمت سفر میں ڈال دیتے تھے. اس کی حرمت، جس سال انہوں نے محرم میں لڑائی کرنی ہوتی تھی، اس سال محرم کی حرمت سفر میں ڈال دیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرین. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، مہینوں میں ایر پھیر کرنا،
یہ کفر میں اور بھی زیادتی کا سبب ہے. زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا، جو کفار ہیں وہ اپنے اس عمل سے اور بھی زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، اور بھی زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، جس سال وہ چاہتے ہیں اس محرم کے مہینے کو حلال کر دیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور جس سال چاہتے ہیں اسے حرام کر دیتے ہیں. مطلب کہ جس سال لڑنا ہوتا ہے اس سال اسے حلال کر دیتے ہیں کہ یہ حلال مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کسی اور مہینے میں ڈال دیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی وہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے 4 مہینوں کی. حرمت والے 4 مہینے پورے ہی کرتے ہیں، مگر یہ جو آگے پیچھے کر دیتے ہیں یہ بھی زیادہ فی الکفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا گیا. اور کون ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے؟ شیطان. کیونکہ عزیز دوستو ساتھیو، شیطان جو ہے انسان کا ایک ایسا دشمن ہے جو اس کے جو برے اعمال ہیں اسے اس کے سامنے اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا. ایسا دشمن ہے شیطان. جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح فرما دیا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، کہ شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کرتا ہے. یہاں فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے اچھے دکھائی دیتے ہیں. تو عزیز و ساتھیو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ یہ پچھلے جو اعمال ہیں یہ کفر کے اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دینا. محرم کا مہینہ حرام ہے، اسے قتال کے لیے، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے حلال کر دینا، یہ کفری اعمال میں سے ہے. یا حرام حلال کی چیز کو حرام کر دینا الٹ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر کوئی چیز حرام ہے، اگر کوئی چیز حرام ہے اسے آپ حلال کر رہے ہیں، اسے آپ حلال کہہ رہے ہیں، صرف یہی گناہ ہے. نہیں میرے بھائیو، دونوں طرح سے کبیرہ گناہ ہے، چاہے حلال چیز کو حرام کیا جائے یا حرام چیز کو حلال کیا جائے. ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حلال اور حرام صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں، بلکہ شریعت کے دوسرے احکام میں بھی تحلیل اور تحریم، حلال اور حرام کا مسئلہ آتا ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ حلال اور حرام، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہے. نہیں میرے بھائیو، حلال اور حرام شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں ان میں بھی شامل ہے. تو عزیز و ساتھیو، مختصر یہ کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام کیا ہوا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام کیا ہوا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے بارے میں، اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ اللہ کے محرم کے مہینے کے، شہر اللہ المحرم. اور محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا، اس کی خاص فضیلت ہے اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے. کیوں رمضان کے بعد بہترین روزے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائیوں
سب سے جو نیک عمل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کیا ہوا عمل ہے. نوافل بعد میں. سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ سب سے جو بہترین جو عمل ہے وہ میرے نزدیک وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پہ فرض کیا ہے. سب سے پسندیدہ عمل میرے نزدیک. اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، محرم کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ کرام محرم کے روزے رکھتے تھے، اور ان روزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان روزوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو اس دن روزہ رکھواتے تھے. خاص طور پہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھواتے تھے، اور انہیں کھیلنے کے لیے کوئی ایسی چیز دے دیتے تھے تاکہ وہ کھانے پینے کی چیز طلب نہ کرے. مطلب اتنے چھوٹے بچوں کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین روزے کی تربیت دیتے تھے. روزی سے ساتھیوں، کسی بھی چیز کی تربیت ہو بچپن سے ہی دینی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب انسان بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو تربیت دی جائے گی، یا وہ سیکھ جائے گا، یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیو، جو تربیت انسان کو بچپن میں ملتی ہے بڑے ہونے تک اور مرنے تک اسی تربیت پہ رہتا ہے. اسی لیے روزے کی تربیت کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ محرم کے مہینے کے جو روزے ہوتے تھے اور عاشورہ کا جو روزہ ہوتا تھا اس میں بھی صحابہ کرام اپنے بچوں کو اس طرح روزہ رکھواتے تھے کہ انہیں کھلونوں سے بہلا دیتے تھے. تو یہ میرے بھائیو، یہ ایک بہت بڑا عظیم تربیتی فائدہ ہے کہ تربیت ہمیشہ بچپن سے ہی کرنی چاہیے، نہ کہ بڑے ہونے کے بعد. ورنہ ایسا ہوگا کہ لڑکپن میں اور جوانی میں انسان کی تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور انسان اور اولاد اپنی منمانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کی بات نہیں سنتے. مگر والدین اگر بچپن سے ہی تربیت کرتے رہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے رہیں، اور انہیں ساتھ ساتھ یہ بتاتے رہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کی اولاد اچھی تربیت پائے گی. عزیز و ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت کر کے، تو دیکھا کہ یہودی اس دن کو بہت عظیم اور اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں. محرم کے مہینے میں عاشورہ کے 10 محرم کی عاشورہ کے دن کی، اور اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں، رکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کی وجہ دریافت کی، اس کا سبب پوچھا، تو یہودیوں نے بتایا کہ ھذا یوم عظیم، یہ ایک بہت بڑا دن ہے. محرم ویسے پورا فضیلت والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ رمضان کے بعد اگر کسی کو رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ترین روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے، اور ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے مطابق اس میں روزہ رکھ سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے. مگر جو عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون اور اس کی قوم سے.
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون اور اس کی قوم سے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا اور رب ذوالجلال کا جو دشمن تھا، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، اسے، اور جو کہتا تھا وہذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہتا تھا یہ دیکھو یہ نہریں میرے نیچے سے بہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو کیا دکھایا کہ نہر اس کے اوپر سے جاری کر دی۔ وہ جو کہتا تھا کہ وہذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ یہ نہریں میرے نیچے سے بہ رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے انہیں نہروں میں جو دریائے نیل، جو یہی مفسرین کا قول ہے، دریائے نیل میں ہی اسے غرق کر دیا، چاہے قرآن پاک میں بحر کا نام ہی کیوں نہیں آیا، کیونکہ بحر اور نہر میں فرق ہے، سمندری جو پانی ہے وہ نمکین ہوتا ہے اور دریائی پانی میٹھا ہوتا ہے، مگر مفسرین نے کہا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا ہے اس سے مراد نہر نیل ہے، اسی میں ہی فرعون غرق ہوا، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دیا، تو عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جیسے ہی دو ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے فرض ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کو اختیار دے دیا اور کہا کہ من شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، جس کی مرضی ہے رکھے، جس کی مرضی ہے نہ رکھے۔ مطلب یہ کہ جو فرضیت پہلے جو تھی وہ اب محرم کی نہیں رہی، بلکہ وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اس لیے اب عاشورہ کا جو حکم ہے وہ نفلی روزے کا ہو گیا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ملک کا جو چاند ہے، سعودی عرب والے سعودیہ کا چاند دیکھیں گے، پہلی محرم کس دن تھی، اس کے مطابق 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح پاکستان والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، یا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے چاند سے، اپنے چاند کے مطابق اور اپنے مطلع کے مطابق محرم کا روزہ رکھیں گے۔ جیسا کہ عرفات کے مسائل میں بھی علماء کا یہی قول ہے، اور یہی قول راجح قول ہے، یہی قول راجح قول ہے کہ ہر ملک والے اور ہر شہر والے اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی ترغیب دی مسلمانوں کو، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا ایک روزہ، عاشورہ کے دن کا یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی ہے، پچھلے سال کے گناہ معاف کرے گا، اس سال کا، اس دن کا، ایک دن کا روزہ۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہمیں بتائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے وہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ جو گناہ ہے وہ توبہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اس کے لیے اس کی توبہ کے لیے خاص شروط ہیں، اس کی توبہ کے خاص شروط ہیں جو علماء کرام نے
توبہ کے باب میں بیان کیے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہے اور جن کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق آپ کو معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو ایسی صورت میں جو جس کی طرف سے ظلم ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ مظلوم سے معافی مانگے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، جب نبوت کے اور ہجرت کے 10 سال گزر چکے، بلکہ 11ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور حج کے بعد جو محرم کا جو دن آنے والا تھا، محرم کے جو روزے آنے والے تھے، اور دین اسلام مکمل ہو چکا، اس آیت کے نزول کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کی بات ہے، یہ ذوالحجہ کے مہینے کی بات ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کا جو دین ہے وہ تمہارے لیے میں نے وہ چنا ہے۔ تو جب دین مکمل ہو چکا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے کہا، یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے کہا، یہاں تک کہ عبادات میں بھی، اور فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم 10ویں کے ساتھ نامی کا بھی روزہ رکھیں گے، 10ویں کے ساتھ نامی کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ شروع میں اسلام کی جو شرائع تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اسلام کی شرائع مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب اسلامی شریعت پوری ہو گئی، احکام مکمل ہو چکے، تو دین اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت دین اسلام کا ایک حکم ہے بہت بڑا، جس کی وجہ سے آج بہت سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ صرف عادات میں نہیں بلکہ عبادات میں بھی حکم ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ یہودی جب روزہ رکھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، جب تم موسیٰ علیہ السلام کے اس شکر پہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے تم روزہ رکھ رہے ہو، تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے، کیونکہ ہمارا تعلق موسیٰ سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور جب شریعت مکمل ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کا حکم دیا کہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو لأصومن التاسع، میں تاسوعہ کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ ہوا، ایسے ہوا کہ اس سے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہ تھے، جو کہ 12ویں ہجری کا سال تھا، مگر صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی سمجھ آ گئی کہ اس طرح انہوں نے عبادات میں، جس طرح عادات میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اسی طرح عبادات میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر وہ کوئی عبادت کر رہے ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ہمیں مخالفت کرنی ہوگی۔ تو عزیز و ساتھی، اس کے بعد صحابہ کرام نے 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھتے تھے، تاسوعہ کا بھی روزہ ساتھ رکھتے تھے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، تاکہ اس عبادت میں یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ مگر علماء کرام نے روزے کے 3 مراتب بیان فرمائے ہیں، 3 مراتب بیان کیا ہے، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، اسی لیے اس میں مخالفت کو واجب نہیں کہا، بلکہ حسب استطاعت،
ہو سکتا ہے کوئی انسان صرف ایک دن کا روزہ رکھ سکتا ہو اور اسے دوسرے دن مشکل ہو روزہ رکھنا، تو علماء کرام نے اس بات کی اجازت دیا کہ اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ 10 کا بھی رکھ سکتا ہے، چاہے 9ویں کا نہ رکھے، لیکن اگر 9ویں کا رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اور افضل ہے۔ باقی جو حدیث، ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ یا 10ویں سے پہلے رکھ لے یا 10ویں کے بعد رکھ لے، مطلب یا 11ویں کا 10ویں کے ساتھ رکھ لے یا 9ویں کا 10ویں کے ساتھ رکھ لے، تو اس حدیث میں کچھ علماء نے کلام کیا ہے اس کی سند میں، لہذا اس پہ اگر عمل نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہودیوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا، اور اس کے علاوہ جو واقعہ رونما ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں جو میں بیان کر چکا ہوں، جاہلیت کے زمانے میں جو مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کے لیے کم سے کم ایک درس کی ضرورت ہے کہ ان سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ان سے ہمیں کیا مسائل مل سکتے ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اپنی عملی زندگی میں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرنا ہوا کہ 10 محرم کو الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے تھے، ان کا اللہ المستعان ان کا قتل بھی اسی دن ہو گیا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت نصیب کی۔ تو اس واقعے سے جو مسائل سامنے آتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک الگ خاص درس چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ ماتم کرتے ہیں اور اس دن غلط کام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ایک درس ہونا چاہیے۔ جو شیعہ، جو اسلام کے صریح دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی کو علماء کرام کو بتانا چاہیے عوام کو کہ یہ کس طرح پوری تاریخ اسلامی میں جب سے اسلام شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کس طرح اسلام کے دشمن ہوتے آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک الگ درس چاہیے، اور اسی طرح جو صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اس کے لیے ایک الگ درس ہونا چاہیے، مگر کیونکہ ٹائم یہاں بہت تھوڑا ہے، میں نے آپ کے سامنے جتنا مطلب اس موضوع کے مطابق جو مواد تھا میرے پاس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی جو قصے اور جو واقعات جو تاریخ میں ہوئے ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک الگ ٹاپک چاہیے، ایک الگ درس چاہیے۔ خاص طور پہ میں یہ جو کمیٹی ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، جزاکم اللہ خیرہ، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک محرم کے مہینے میں ہی ایک ایسا درس رکھا جائے جس میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جائے، تاکہ جو لوگ صحابہ کو بولا بلا کہتے ہیں اور گالی دیتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ، تو ان کے رد میں ہم صحابہ کی فضیلت بیان کریں۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، آپ سب جو بھی اس درس کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ضرور میں یہ مطلب میری خواہش ہے کہ محرم میں ایک ایسا درس رکھا جائے جو صحابہ کی فضیلت پہ ہو، اور ایک ایسا درس رکھا جائے جو روافض اور شیعہ ہیں وہ اسلام کے کس طرح اسلام کے اور مسلمانوں کے کیسے دشمن ہیں، یہ بھی ایک درس کے طور پہ رکھا جائے۔ اور اگر قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا غرق ہونا، اس پہ اگر ایک ٹاپک رکھا جائے تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں، مگر جو 2 پہلے ٹاپک ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے شیخ عبد الرافع حفظہ اللہ، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے ماہ محرم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس موضوع پر۔ ماہ محرم کو لے کر نبی شیخ محترم نے جو ہے تفصیلی گفتگو کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ مزید اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو دینی خدمات کی توفیق سے نوازے۔ جیسا شیخ نے دروس کے متعلق آگاہی کی ہیں، ضرور اسی طریقے سے جو ہے ان موضوعات پر آئندہ کے دنوں میں جو دروس ہمارے ہوں گے انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ اگر کیا تو بھی ایک دو سوالات جی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں تو لیں گے شیخ؟ جی بالکل۔ ساتھیوں اگر سوالات ہیں آپ کے پاس تو ہاں ایڈریس کریے، انشاءاللہ 2-3 سوالات کے لیے موقع دیا جائے گا۔ ابو ختیجہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابھی میں کویت میں کام کرتا ہوں شیخ، میرا گھر آ کے کیا ہے، میرے کفیل شیعہ ہے۔ ابھی انہوں یہ 10 دن میں جو کھانا دیتی ہیں میرے کو کھانا گھر سے آتا ہے، کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے شیخ؟ نہیں کھا سکتے، ابھی کیونکہ اگر وہ حسین کے نام سے دیتے ہیں تو پھر ان کا کھانا جو ہے وہ مطلب شرکیہ ہو جائے گا، شرکیہ کھانا ہو جائے گا۔ ابھی انہوں مہینہ بھر ہم کو کھانا گھر سے آتا نا شیخ، یہ کھانا ابھی 10 دن بھر کھا لینا چاہیے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ انہی لوگوں میں ہی بانٹ دیں یا ان جیسے لوگوں میں ہی بانٹ دیں یا کسی بلکہ کیونکہ اگر یہ کھانا غیر اللہ کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، غیر اللہ کا مطلب ہے کہ جیسے حسین یا علی رضی اللہ عنہ کی نیاز کے طور پہ، تو نیاز تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے نا، نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو جو غیر اللہ کے اوپر کھانا جو تقسیم کرے گا غیر اللہ کی نیاز پہ، تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا، وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم کا جب بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے، تو اس میں یہ بتایا کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جائے، تو یہ کھانا آپ کسی مسلمان کو بھی نہیں کھلا سکتے، خود تو کھانے کی دور کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہاں جی، اگر انہی میں ہی بانٹ دیا جائے، انہی کے لوگوں میں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، یا کوشش کی جائے کہ مطلب جو سچا اور پکا مسلمان ہے اس میں تو یہ بالکل نہ دیا جائے یہ کھانا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل آپ کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے، ایک جی سی ٹیم کو اور آپ کو بھی شیخ محترم، استاد محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ فیک فضیلۃ الشیخ۔ آمین آمین اکبر بھائی، وإياك اللہ شیخ۔ تعالیٰ آپ کو بھی جانا اپنے آمین۔ ماشاء اللہ۔ پہلی بات ہے شیخ کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے درس کیا، آپ شام کو میں صبح سے انتظار کر رہا تھا آپ کا درس کو۔ جی ہاں جی ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، بارک اللہ فیک شیخ۔ اس کے بعد ہے شیخ میرا 2 سوال ہیں، اگر مجھے میرے 2 سوالات لے سکتے ہیں اجازت سے شیخ؟ جی بسم اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ پہلا یہ سوال ہے فضیلت الشیخ، کیونکہ ہم یہاں پہ جو اہل حدیث ہیں یہاں فرانس میں جو بھائی ہیں، یہاں پہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، بہت مشکل سے ہو رہی ہے، تو یہاں نہیں ملتی یہاں پہ یعنی شادی، تو کیا اگر ایک دعا ہے، اگر کچھ کرنا ہے ہمارے قرآن سنت پہ؟ بارک اللہ فیک شیخ۔ شادی کے لیے دعا؟ جی شیخ۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ اس کے لیے جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے لیے ایک تو دعا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زوجات اور ایسی اولاد ہمیں عطا فرما جس میں ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے نا۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے تو یہ تقریباً سورۃ الفرقان کے آخری پیج پہ ہے. یا اگر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ مطلب یہ دعا بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. دوسری جو دعا ہے وہ حدیث سے جو دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ حدیث میں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. والعفاف والغنی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفت کا سوال. والعفاف والغنی. اور اسی طرح اگر کسی شخص کو مطلب کوئی ایسے شہر میں رہ رہا ہے یا ایسی کنٹری میں رہ رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا اور اسے اپنے اوپر مطلب حرام میں پڑنے کا ڈر ہے تو وہ یہ دعا بھی کثرت سے کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک کہ یا اللہ تو اپنا جو حلال ہے اسی سے ہمیں کافی کر دے اور ہمیں حرام سے بچا دے. تو یہ حلال اور حرام کچھ بھی ہو سکتا ہے. نکاح بھی ہو سکتا ہے, کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع دعا ہے. اس میں ہر چیز آ سکتی ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک کہ اللہ ہمیں تو حرام سے بچا کے ہمیں جو تیرا جو حلال رزق ہے ہمیں وہ عطا کر. تو جو صحیح طریقے سے جو نکاح کرنا ہے یہ حلال ہے, یہ ایک حلال رزق ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ بھی دعا ہے. بارک اللہ فیک شیخ, جزاک اللہ خیر, اللہ جی تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دوسرا سوال یہ تھا شیخ کہ یہاں پہ میرے بہت دوست ہیں اور بھائی ہیں اہل حدیث ہمارے, تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہجرت کریں, یہاں سے نکلیں, تو کیا شیخ ہمارے لیے یہاں پہ ہجرت کرنا, یہاں سے اس ملک سے نکلنا یہ فرض بنتا ہے شیخ؟ بارک اللہ فیک. جی, اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام نے جو ہے مطلب حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے کہ ایک حدیث ہے معروف و مشہور حدیث ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب برات کا اعلان کیا ہے کہ جو شخص مشرکین کے درمیان رہے, مطلب اس طرح کی الفاظ ہیں حدیث کے, کان بریء من اس طرح کے الفاظ ہیں. بہرحال جو بین ظہرانی المشرکین, جو مشرکین کے درمیان رہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر ایک مسلمان ایسے کنٹری میں ہے جس میں وہ اپنے فرائض پورے امن و سلامتی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے, امن و سلامتی سے انجام نہیں دے سکتے قلت کی وجہ سے اور ان کے جو قوانین ہیں ان کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں ان کا وہاں سے مطلب ہجرت کرنا واجب ہے, وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. اور اگر وہ اس شکل و صورت میں جا رہے ہیں کہ اگر وہاں جا کے مطلب نان مسلم کو وہ اسلام کی دعوت دیں, تو یہ جانا اور ہے, یہ مطلب یہ اور ایک الگ مقصد کے لیے جانا ہے. لیکن رہنے کے مقصد کے لیے صرف رہنا ہی وہاں اور دعوت کا کام نہ کرنا, تو اور پھر اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر مسلمان, علماء کرام نے ہمیں بتایا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر مسلمان ایسی کنٹری میں ہیں جہاں ان کے جو دینی احکام ہے جیسے جمعہ اور جماعات اور عیدین وغیرہ, اس طرح کے جو احکام ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہے وہاں پہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کر لیں اور ہجرت کر لیں. بارک اللہ فیک شیخ, کیونکہ یہاں پہ شیخ اسکولوں میں بھی بہت عجیبوں چیز دکھاتے ہیں یہاں, بہت یعنی اللہ مستعان شیخ, جو میں بتا بھی نہیں سکتا. جی بالکل, اور خاص طور پہ ابھی آج کل تو ویسے بھی مطلب جیسے فرانس ہو گیا, شاید امریکہ میں کچھ علاقے ہوں وہاں شاید مسلمان کافی تعداد میں, لیکن فرانس سے تو بہت عجیب خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف جو بدتمیزی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب مسلمانوں کو جو تنگ کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں مطلب وہاں رہنا شاید درست نہیں ہے. جی, لیکن جیسے امریکہ میں ہے, تو امریکہ میں ایسے علاقے جہاں ابھی پورے مسلمان رہتے ہیں,
وہاں اگر سوال کرے کہ بھی ہم تو کافر ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کا ایک الگ صوبہ ہے، اگر ایک پورا علاقہ ہے تو وہاں ادھر ان کا کوئی حرج نہیں. اسی طرح رشیا ہے، رشیا میں مطلب جو مسلمان رہ رہے ہیں وہاں ان کو پوری آزادی دی جاتی ہے، وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ مطلب اپنے اپنے جو دین کے احکام ہیں پورے صحیح طریقے سے بجا لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ ان کے لیے بھی اگر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر وہاں سے نقل مکانی کرنا اور وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے اہل خانہ کو بھی شیخ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر شیخ. جزاکم اللہ. کسی اور بھائی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ظہیر خان یا عبد القادر. جی شیخ، اللہ خیر کرے. ظہیر خان بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے محرم کے تعلقات سے. جیسے ہمارے گھر کے سامنے تھا محرم کا میلہ لگتا ہے اور گھر کے سامنے سے تاجیہ لے کے جانا آنا رہتا ہے، تو کیسی حالت میں اگر نظر پڑے تو کیا اس میں گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، نظر پڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، اس میں شامل ہونے سے گناہ ہے. کیونکہ یہ نوحہ کرنا اور یہ جو کام ہے یہ جاہلیت کے کام ہے، تو اس لیے اس میں شامل ہونا گناہ ہے. اور مطلب آپ شامل ہو کے اس میں ان کی تعداد کو بڑھائیں، مطلب ایسا نظر آئے کہ آپ کی شاید ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نہ نظر وغیرہ پڑنے سے انشاءاللہ کوئی حرج. کیونکہ ہمارے گھر کے جسٹ پاس میں ہی ہے، ادھر بہت مطلب باجا بجانا گانا پینا کرنا. تو اسے میں اپنے گھر میں فون کیا تو میں ان کو بولا کہ تم لوگ اس کو دیکھنے اکنے کا نہیں، تم لوگ صرف 2 روزہ رکھنے کا بس کام خلاص، اور کچھ نہیں کرنے کا اس میں. جی تو بالکل. ضرورت کے لیے ویسے اگر باہر چلے جائیں، ضرورت کے لیے اگر باہر چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ جان بوجھ کے ادھر دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اس طرح نہیں جانا چاہیے. بالکل آپ نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک شیخ، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے آپ کو. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے. اللہ کی شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ عبدالرافع حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنا قیمتی وقت بہت ہی کم وقت میں ہمارے لیے نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں برکتوں سے نوازے، مزید خدمات اللہ تعالیٰ لیتا رہے. اور اس کے بعد جو زوم پر آئے ہیں آپ تمام حضرات اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے.